الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ذو خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام معزز و محترم محتشم میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق کے ساتھ ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور جمعۃ المبارک کی ساعتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے کلمہ حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا، قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہ اور اس نے تمہارے دل پر جو اتاری گئی کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن اتارا ہے اور پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ حضرت علامہ ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم
آپ روایت فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے تورات سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور تعجب اس بات کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تصدیق کرنے والی یہ کتابیں ہیں۔ ایک روز حسب دستور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرف سے گزرے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا کہ تم اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے، اس کتاب کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ اس کو لانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں اور وہی شدت ہلاکت اور عذاب لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ملائکہ میں سے، تم میں سے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں اللہ کے، تمہاری کس کے ساتھ دوستی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور فرمایا ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بائیں ہیں۔ اتنی بات کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرب اور مرتبے کی کیفیت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہ وہ میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھیں، بلکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ صلح کریں ان کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہودیوں کی یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں حضور کو جا کر اس کے بارے میں خبر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بات ابھی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں یہ ارادہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر میں تمہیں اس آیات بینات کی خبر نہ دوں کہ جو آج مجھ پر نازل ہوئی ہیں؟ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، قل من کان عدوا لجبریل، آپ نے مکمل آیات بینات تلاوت فرمائیں، اور تلاوت فرمانے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے یہودیوں کے پاس سے آیا ہوں اور میں نے ہو بہو عین جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی بات میں ان سے سن کر آیا ہوں، وہی بات میں ان سے سن کر آیا ہوں۔ اس کو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے طریقے کے ساتھ نقل فرمایا اور فرماتے ہیں ایک یہودی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سے ملا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جن کا آپ
کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اللہ اور فرشتوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ فرمایا جو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اسی آیت مبارکہ کا شان نزول کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو نبی ہوگا وہی ان سوالوں کے جواب دے سکے گا، ورنہ اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی نبی، کوئی شخص ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھنا۔ فرمایا کہ کیا؟ فرمایا کہ تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری کے اندر لگ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا اگر ہمارے سوالوں کو جواب درست دے دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے، آپ کی نبوت کو مانیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی نبوت کا اقرار بھی کریں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ آپ نے اجازت دے دی کہ جو سوال کرنا چاہتے ہو، فرمایا وہ سوال کر لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، پہلا سوال تفسیر مزری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ تورات شریف نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام قرار دیا؟ ان کا یہ پہلا سوال تھا کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام عرق النساء کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے اور آپ کی بیماری جب طول پکڑ گئی اور آپ نے نظر مانی، اور نظر ماننے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بیماری کے متعلق شفا یابی کے لیے آپ نے اس طرح کی کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اگر مجھے شفا مل جاتی ہے، فرمایا کہ میں اپنی سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ جو چیز ہے، فرمایا جس کو میں پسند کرتا ہوں، کھانے کے اندر پسند کرتا ہوں، ان چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا اور اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ آپ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو تھا وہ اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اور مشروبات کے اندر آپ سب سے زیادہ دودھ کو پسند فرماتے، اور آپ نے اس دودھ کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی جواب دینے کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے جو تمہیں جواب دیا ہے کیا درست ہے؟ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم ہے آپ نے جو جواب عطا کیا ہے وہ بالکل عین اسی کے مطابق ہے جو آپ نے فرمایا ہے، عین اسی کے مطابق ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے باپ کی شکل دیتا ہے اور کبھی اپنی ماں کی شکل دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں پر گواہ بناتے ہوئے کہ تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری کرو گے۔ جب اتنی بات آپ نے فرمائی اور فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو؟ فرمایا سنو، فرمایا کہ یہ ہے کہ مرد کا جب پانی جو ہوتا ہے، مرد کی جو رطوبت ہوتی ہے، فرمایا وہ گاڑھی ہوتی ہے اور سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور فرمایا عورت کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے، اور فرمایا ایک زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ مرد کی رطوبت عورت کی رطوبت پر غالب آ جائے تو فرمایا پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی رطوبت مرد کی رطوبت پر غالب آ جائے تو فرمایا پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اتنی دونوں باتیں آپ نے جواب ارشاد فرمانے کے بعد میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں، جو میں نے تمہیں جواب دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا اسی طرح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے جو آپ نے جواب دیا ہے وہ عین اسی کے مطابق ہے جو فرمایا تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا دیگر کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، وہ بالکل عین درست جواب یہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیسرا سوال اور چوتھا سوال وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ ہمیں فرمائیں کہ تورات کے اندر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے جب اتنی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے کہا اور ان کے پاس جو آنے والا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جب اتنی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا، آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے پوچھے گئے سوال کے بارے میں، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال کیا گیا، فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن ان کا دل کبھی نہیں سوتا۔ ان کی آنکھ جو ہے وہ سوتی ہے اور ان کا دل کبھی نہیں سوتا، اور فرمایا یہ ہے۔ اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب ان کے بارے میں بتائیں کہ جو میں نے تمہیں نشانیاں بتائی ہیں کیا وہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تورات کے اندر پڑھا ہے، وہ تمام کی تمام نشانیاں وہ بہتر ہیں، بالکل درست ہیں۔ اب انہوں نے کہا آخری سوال کیا، انہوں نے کہا کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ کون ہے؟ جو وحی لے کر ان کے پاس آتا ہے، فرمایا وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، اور وہ میرے پاس وحی لاتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ولی ہیں، اور سب کے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو واللہ تمہارے جواب بالکل درست ہیں، جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے وہ جواب بالکل عین درست ہے، لیکن ایک بات یہ ہے جبریل امین علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، ہم اسی وجہ پر تم پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم اسی وجہ سے تم پر ایمان نہیں لا سکتے اور تمہارے ساتھ کلام نہیں کر سکتے، لہذا آپ نے جو باتیں کی آپ کی باتیں بالکل عین درست ہیں اور بالکل عین مطابق ہیں اور وہ غلط باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں کہنے کے بعد میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ نازل قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، فرمایا جو میکائیل کا دشمن ہے، فرمایا وہ انبیاء کا دشمن ہے، فرمایا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوئی ان لوگوں کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات بینات بھی نازل ہوتی لیکن ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ چھا جاتا کہ وہ کبھی بھی ایمان لانے کے لیے نہ ہوتے۔ اب اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت تک آپ یہودیت پر ہیں اور آپ نے
آپ اپنے باغ کے اندر کام کاج کر رہے ہیں، کام کی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے سنا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں اور آپ جاتے ہیں حضور کی خدمت کے اندر اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ جواب صرف نبی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور دوسرا کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو وہ کون سے سوال ہیں؟ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، قیامت کی نشانی یہ کیا ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کا پہلا جو کھانا ہے وہ کیا ہوگا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کبھی اپنے باپ کی مشابہت دیتا ہے اور کبھی اپنی ماں کی مشابہت دیتا ہے۔ یہ 3 سوال میرے ہیں یا رسول اللہ، ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا، صرف نبی ہی ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ اتنی بات کی میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جتنی بھی قوم ہے، فرمایا کہ قیامت میں جب آگ بھڑکے گی مشرق کی طرف سے اور وہ قوم کو اکٹھا کر کے مغرب کی طرف اس آگ سے ڈرتے ڈرتے فرمایا اس مغرب کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا دوسرا سوال، فرمایا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا جو ہوگا، فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی جو ہے، فرمایا یہ ان کا پہلا کھانا ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا سوال، فرمایا کہ بچہ کبھی باپ کی مشابہت دیتا ہے، کبھی ماں کی مشابہت دیتا ہے۔ فرمایا جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے، فرمایا مرد کا پانی جب عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو فرمایا بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح مشابہت دیتا ہے۔ اور فرمایا جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر رطوبت پر غالب ہو جاتا ہے، فرمایا پھر وہ عورت کی مشابہت دیتا ہے۔ جب انہوں نے اتنی بات سنی اور سننے کے ساتھ ہی آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں اس کا جواب دے سکتا، کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی دے سکتے ہیں۔ اتنی بات کہنے کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہودی قوم، آپ نے فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن یہودی قوم جو ہے، فرمایا کہ یہ اپنے بڑوں پر بھی الزامات لگاتے رہے، اور یہ سب سے زیادہ الزامات لگانے والی یہودی قوم ہے۔ آپ نے اتنی بات کی۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، آپ نے ان سے سوال کیا، ان یہودیوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کو آپ نے کیسا آدمی پایا، وہ کیسے آدمی ہے؟ جب اتنی بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بزرگ ہیں اور بڑے آدمی ہیں اور بڑے خاندان کے ہیں، ہمارے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں اور وہ ہمارے سرداروں میں سے ہیں۔ اتنی بات کی کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو اچھا سمجھتے ہو، اگر وہ مسلمان ہو جائیں کیا تمہارا خیال کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، اعوذ باللہ، فرمایا کہ وہ مسلمان کیوں ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے آنے سے پہلے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک طرف چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی اور جب یہ یہودیوں کے بارے میں یہ خیالات اور یہ تصورات سنے اور وہ نکل کر باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آ کر جب ان کے سامنے آتے ہیں اور پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ بن سلام جو ہے یہ بہت برا آدمی ہے، عبداللہ بن سلام کا باپ بھی برا تھا، عبداللہ بن سلام کا فلاں بھی برا تھا،
ان کے آباء و اجداد تمام کے تمام برے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ بہتان لگانے والی ہے، پہلے ان کے یہی الفاظ تھے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اخلاق والے آدمی ہیں، ان کے باپ بھی اچھے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی اچھے ہیں، یہ سب کے سب ان کے آباء و اجداد یہ سارے کے سارے اچھے لوگ تھے، لیکن جیسے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اب فرماتے ہیں آپ نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر آپ جب مسلمان ہوتے ہیں اب انہوں نے ان کے اندر خامیاں تلاش کرنی شروع کر دی اور ان کو کمینہ کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ یہ لوگ اسی طرح کریں گے کہ میرے آباء و اجداد کو برا کہیں گے۔ اب حضرات گرامی قدر جب انہوں نے حضور پر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب کیا تھے ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے والے، ان کے بڑے جتنے بھی تھے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دوستان گرامی قدر اب پتہ چلا کہ قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا کہ جو جبریل امین علیہ السلام کو برا سمجھتے ہیں، فرمایا جو جبریل کو برا سمجھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدق لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ وللمؤمنین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، اور فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل وہ ہے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ سے کلام لانے والا ہے اور مصطفیٰ کو عطا کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجنے والا فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ علیہ السلام پر جو کتاب قرآن پاک نازل فرمائی ہے اور فرمایا ہے اے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، فرمایا جو تمہیں اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، فرمایا جو دشمن ہے جبریل کا دشمن ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، وہ جبریل کا بھی دشمن ہے، اور فرمایا وہی بندہ فرمایا اللہ کا بھی دشمن ہے، فرمایا یہودی جو ہے یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، اور فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی دشمن ہے، اور فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام کی بھی دشمن ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان کا دشمن ہے جو کافر اللہ کو بھی نہیں مانتے، فرمایا جو اللہ کے علاوہ فرمایا جبریل کو بھی نہیں مانتے، انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، فرمایا اللہ ان کا دشمن ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات سے بات واضح ہوئی، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا قل اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان فرما دیجئے، آپ ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیجئے کہ جو اب بات اللہ کی ہے کہنے والے جبریل ہیں، لانے والے قرآن جبریل ہیں، اور کہنے والے جو بات ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہنے والے وہ کون ہیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا قل اے پیارے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے، فرمایا کہ جو کتاب قرآن پاک جو ہے جو نازل کیا گیا ہے، فرمایا یہ بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے اور لے کر آنے والے جبریل ہیں، لہذا تم جبریل کے دشمن ہو، فرمایا تم جبریل کے بھی دشمن ہو، تم انبیاء کے بھی دشمن ہو، فرمایا جو انبیاء کے دشمن ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان کا دشمن ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہوا بات یہ ہے اللہ فرما رہا ہے لیکن اپنے پیارے حبیب کی زبان سے کہہ رہا ہے، ورنہ اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا اے یہودیو میں تمہیں اس بات کا کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، فرمایا کہ تم جو اعلان کر رہے ہو جبریل کو دشمن مان رہے ہو، فرمایا جبریل دشمن نہیں بلکہ جبریل تو وہ ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے کلام لے کر آنے والی جو ذات ہے وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، اور لا کر فرمایا انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں بھی آئیں فرمایا وہ جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور فرمایا قرآن پاک بھی جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ فرمایا قل فرمایا حبیب آپ اعلان فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔